اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیے. فکر سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد میں ان کے نام بھی اور مختصر قوائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تیرے فیضان محبت تیرے اکرام کے بعد، تیرے فیضان محبت تیرے اکرام کے بعد، اور اللہ سے کیا مانگوں اس انعام کے بعد. اور ختم ہے سلسلہ وحی و نزول جبریل، کوئی پیغام نہ آیا تیرے پیغام کے بعد، کوئی پیغام نہ آیا تیرے پیغام کے بعد. اور یاد مجھ کو بھی کریں طیبہ کے جانے والے، یاد مجھ کو بھی کریں طیبہ کے جانے والے، لذتیں جب بھی عطا ہوں انہیں ہر گام کے بعد. اور حسن یوسف کے بھی چرچے تھے جہاں میں، لیکن حسن یوسف کے بھی چرچے تھے جہاں میں، لیکن رنگ پر آئی ہے یہ بزم تیرے نام کے بعد، رنگ پر آئی ہے یہ بزم تیرے نام کے بعد. اور کیا چاہوں شہ دین کی محبت کے سوا، اور کیا چاہوں شہ دین کی محبت کے سوا، اور کیا دیکھوں مدینے کے در و بام کے بعد، اور کیا دیکھوں مدینے کے در و بام کے بعد. اور میں کہ اس عہد میں ہوں نغمہ نواز بطحا، میں کہ اس عہد میں ہوں نغمہ نواز بطحا، مجھے ڈھونڈے گا زمانہ میرے انجام کے بعد، مجھے ڈھونڈے گا زمانہ میرے انجام کے بعد. اور کعبے کے بعد مدینے کا سفر ہے مظہر، کعبے کے بعد مدینے کا سفر ہے مظہر، منزل شوق ہے اس رہ گزرے عام کے بعد، منزل شوق ہے اس رہ گزرے عام کے بعد. اور اللہ سے کیا مانگوں اس انعام کے بعد. حافظ مظہر الدین مظہر ایک بہت ہی باکمال شاعر جن کا ہم آج تذکرہ کریں گے، میرے ایوان میں تشریف فرما ہے. ہم سب کی بہت ہی قابل احترام، بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز شخصیت. نعت سے وابستگی ان کی کم و بیش پچھلی 6 دہائیوں سے ہے، اور وہ شخصیت کہ جو نعت کے حوالے سے بہت ہی معتبر اور مقتدر سمجھی جاتی ہے، بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھی جاتے ہیں. بنیادی طور پر ایک شناخہ، لیکن نعت پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، بہت تحقیقی حوالوں سے بھی آپ کا کام ہے. پرائیڈ آف پرفارمنس سید منظور الکونین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک نوجوان محقق، نعت کے حوالے سے بہت ذوق بھی رکھتے ہیں، بہت کام بھی کر رہے ہیں، اور شاعر بھی ہیں، شعر بھی کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ارسلان احمد ارسل صاحب. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز، بین الاقوامی شہرت یافتہ شناخہ جناب سید زبیب مسعود صاحب. السلام علیکم. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کے کلام سے. آئیے سماعت کرتے ہیں. ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ
بات ہے لپٹ کر در و دیوار کے در و ساتھ دیوار کے ساتھ کیا کہنے واہ واہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ واہ ہم سوئے حشر چلیں گے واہ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ گئے جبریل اللہ کیا بات سبحان اللہ واہ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل واہ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ کیا کہنے واہ چل نہیں سکتا فرشتہ واہ تیری رفتار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی ہائے 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 نعت رنگی کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ کے ساتھ گر ملاقات ہوئی ماشاءاللہ شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین اکرام حافظ مظہر الدین اصل نام محمد مظہر الدین ادبی نام آپ کا مظہر الدین مظہر اور مظہر تخلص کیا کرتے ستکوہا ضلع گرداسپور میں 1914 میں آپ کی ولادت ہوئی رمداس تحصیل اجنالہ ضلع امرتسر یہ آپ کا آبائی کا وطن تھا آپ کے والد گرامی مولانا نواب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس عہد کے ممتاز عالم دین اور مناظر بھی تھے چونکہ آپ کی ایک مذہبی گھرانے میں کہ جہاں تمام تر چشتی لطافتیں پائی جاتی ہوں اس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی 8-9 سال کی عمر میں ہی پٹیالہ سے آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا ابتدائی تعلیم و تربیت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت صوفی عبدالرزاق رامپوری سے حاصل کی بعد ازاں مختلف درسگاہوں سے آپ نے دینی علمی اور روحانی فیض حاصل کیا پیر طریقت حضرت خواجہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے شرف بیعت حاصل کیا شاعری کی تربیت علامہ سیماب اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو استاذ الشعراء کہے جاتے ہیں ان سے حاصل کی بہت کم عمری میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا ابتدان آپ نے ملی نغموں کے 2 مجموعے بھی آپ کے شائع ہوئے شمشیر السنا کے نام سے اور حرب و ضرب کے نام سے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن یہ ایک مشہور
ملی نغمہ ہے، ایک ترانے کی صورت جو اختیار کر گئے. جی ہاں، یہ آپ کا ہی لکھا ہوا ہے، حافظ مظہر الدین کا. بعد ازاں آپ نے اپنے فن اور صلاحیتوں کو صرف حمد و نعت اور مناقب کے لیے وقف کر دیا. تجلیات 1969 میں، جلوہ گاہ 1974 میں، باب جبریل سن 1978 میں، اور آپ کے وصال کے بعد میزاب سن 1982 میں شائع ہوئے. عربی اور فارسی پر آپ کو دسترس حاصل تھی. 22 مئی سن 1981 میں آپ کا وصال ہوا، اور چھتر شریف شاہراہ مری پر آپ کی آخری آرام گاہ ہے. حافظ مظہر الدین ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف میں نے پیش کیا، آپ کے ساتھ بہت آپ ان کا تعلق بھی رہا، ساتھ بھی رہا. پہلے تو یہ بتائیے شخصیت کیسی ہے؟ حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی ہی پرفریب اور ایک عجیب طلسماتی شخصیت تھی. وہ اس طرح کہ میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو عزیز ملک صاحب مرحوم، جن کے والد گرامی نے پنجابی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، وہ میرے ساتھ تھے. مجھے لے کے گئے کہ آپ کو ایک شخصیت سے ملواتے. مجھے لے کے گئے، کہنے لگے کہ یہ یہاں نعت پڑھتے ہیں اور بڑے خوشرحان ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کی نعتیں ان سے پڑھوائی جائیں. اچھا. میں اب جانتا نہیں تھا، لیکن مجھے انہیں دیکھ کے نا ایک عجیب سا احساس ہوا. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری نعت پڑھیں. تو عزیز ملک صاحب نے ان کی پہلی نعت جو مجھے لکھ کے دی وہ تھی بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے. 5 شعر انہوں نے لکھ کے دیے. سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور بہت مشہور ہوئی. حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے. واہ 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 واہ. پڑھتے جائیے اور محبت حضور میں ڈوبتے جائیے. واہ، ایسی کیفیت. حافظ صاحب درویشی ایک طبیعت، اللہ اکبر، فقر تھا ایک طبیعت، کسی قسم کا تکبر نہیں تھا. ٹھیک. وہ یوں کہ وہ جس گھرانے میں انہوں نے تربیت پائی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کرم نوازی سے وہ دینی گھرانہ تھا اور بہت ہی اونچا گھرانہ. ٹھیک ٹھیک. ایسے چونکہ میرے دادا بھی مناظر تھے تو ان کے والد گرامی وہ بھی مناظر تھے. ٹھیک. اور کئی مناظرے اکٹھے کیے. اچھا. جی ہاں. ٹھیک ٹھیک. تو وہ مناظرانہ صفات جو تھی نا کہ حرف کو اور لفظ کو پرکھنا اور اس کے بعد اسے اپنے آپ میں اتار کر پھر عوام کے لیے پیش کرنا، صحیح، یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے.